کیا ڈپریشن صرف دماغ میں کیمیکل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا اینٹی ڈپریسنٹ گولیاں ہی واحد حل ہیں؟ یا پھر ہماری زندگی میں ٹوٹے ہوئے رشتے، بے مقصدی اور تنہائی اس دکھ کی اصل وجہ ہیں؟ السلام علیکم دوستو، کتاب کارواں میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب کے بارے میں جس نے ذہنی صحت کے بارے میں ہماری روایتی سوچ کو چیلنج کیا، لاسٹ کنیکشنز بائی جوہان ہاری۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ڈپریشن صرف دماغی بیماری نہیں، بلکہ اکثر ہماری زندگی کے حالات اور معاشرتی نظام کا رد عمل ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ وجوہات جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ حل جو ہمیں دوبارہ جڑنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ مصنف کی ذاتی جدوجہد سے شروع ہونے والا سفر۔ جوہان ہاری کی زندگی بظاہر کامیاب تھی۔ وہ ایک معروف صحافی تھے، بڑی اشاعتوں میں لکھتے تھے، شہرت اور پہچان رکھتے تھے۔ باہر سے سب کچھ درست نظر آتا تھا، مگر اندر ایک خاموش جنگ جاری تھی۔ کئی سالوں تک وہ شدید ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار رہے۔ صبح بستر سے اٹھنا مشکل ہو جاتا، دل بغیر کسی واضح وجہ کے بوجھل رہتا، اور زندگی سے دلچسپی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں وہی وضاحت دی جو عام طور پر دی جاتی ہے: آپ کے دماغ میں کیمیکل امبیلنس ہے، خاص طور پر سیروٹونن کی کمی۔ یہ سن کر انہیں وقتی اطمینان ملا۔ مسئلے کا ایک نام تھا، ایک سائنسی وضاحت تھی۔ انہیں اینٹی ڈپریسنٹ ادویات دی گئیں۔ ابتدا میں کچھ بہتری محسوس ہوئی، جیسے کسی نے زخم پر مرہم رکھ دیا ہو۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہیں احساس ہوا کہ اندر کا خلا، بے مقصدی اور تنہائی اب بھی موجود ہے۔ دوا علامات کو کم کر دیتی تھی، مگر زندگی میں رنگ واپس نہیں لا پا رہی تھی۔ وہ خود سے سوال کرنے لگے، اگر مسئلہ صرف میرے دماغ میں ہے تو میں مکمل طور پر ٹھیک کیوں نہیں ہو پا رہا؟ پھر ایک اور بڑا سوال سامنے آیا، اگر ڈپریشن صرف کیمیکل کی کمی ہے تو دنیا بھر میں اتنے لوگ اچانک کیوں متاثر ہو رہے ہیں؟ کیا سب کے دماغ ایک ساتھ خراب ہو گئے ہیں؟ یہ سوال معمولی نہیں تھا۔ اس نے ان کی سوچ بدل دی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف علاج لینے پر اکتفا نہیں کریں گے، وہ تحقیق کریں گے، مختلف ماہرین سے ملیں گے اور سچ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اسی جستجو نے انہیں دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچایا۔ انہوں نے سائنسدانوں، ماہرین نفسیات اور عام لوگوں سے گفتگو کی۔ کچھ لوگ دوا کے بغیر بہتر ہوئے، کچھ بہترین علاج کے باوجود اندر سے خالی رہے۔ آہستہ آہستہ ان کے سامنے ایک نئی تصویر بنی، ایک ایسی تصویر جس میں مسئلہ صرف دماغی کیمیکلز نہیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے سماجی اور انسانی تعلقات تھے۔ اسی ذاتی جدوجہد اور تحقیق کا نتیجہ بنی کتاب لاسٹ کنیکشنز، جو ہمیں ڈپریشن کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ اصل نظریہ: ڈپریشن صرف دماغی بیماری نہیں۔ جوہان ہاری کے مطابق ڈپریشن اور انزائٹی کو صرف دماغی کیمیکل کی خرابی سمجھ لینا ایک ادھوری وضاحت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی جذبات محض نیورونز اور کیمیکلز کا کھیل نہیں، بلکہ ہماری زندگی کے حالات، رشتوں، ماحول اور معاشرتی نظام سے گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا بنیادی موقف یہ ہے کہ ڈپریشن اکثر ہماری زندگی میں موجود لاسٹ کنیکشنز یعنی ٹوٹے ہوئے تعلقات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب انسان ان چیزوں سے کٹ جاتا ہے جو فطری طور پر اسے طاقت، مقصد اور سکون دیتی ہیں، تو اس کا ذہن اور دل رد عمل دیتے ہیں۔ ہاری کے مطابق ڈپریشن کو صرف بیماری کہنا بعض اوقات اس کے اصل پیغام کو نظر انداز کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی بار یہ ہمارے حالات کے خلاف ایک جذباتی رد عمل ہوتا ہے، جیسے اندر کی آواز کہہ رہی ہو کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے کام میں پھنسا ہو جو اسے بے معنی لگتا ہو، گہرے اور سچے رشتوں سے محروم ہو، مسلسل معاشی دباؤ اور عدم تحفظ میں جی رہا ہو، یا بچپن کے صدمے اپنے اندر دبائے بیٹھا ہو، تو اس کا اداس ہونا صرف دماغی خرابی نہیں، بلکہ ایک انسانی رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کتاب لاسٹ کنیکشنز میں وہ 9 بنیادی کٹے ہوئے تعلقات بیان کرتے ہیں جن کے ٹوٹنے سے انسان آہستہ آہستہ اندر سے خالی ہونے لگتا ہے۔ ہاری یہ نہیں کہتے کہ حیاتیاتی عوامل کا کوئی کردار نہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جینیات اور دماغی تبدیلیاں اثر انداز ہو سکتی ہیں، مگر ان کے مطابق
اگر ہم صرف دوا دے کر انسان کی زندگی کے حالات کو نظر انداز کر دیں تو ہم مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچتے۔ ان کا پیغام یہ ہے، ڈپریشن کو صرف دماغ کی خرابی نہ سمجھیں، اسے ایک اشارہ سمجھیں کہ زندگی میں کوئی اہم تعلق ٹوٹ چکا ہے جسے دوبارہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ 9 اہم کٹے ہوئے تعلقات تفصیل کے ساتھ۔ کتاب لاسٹ کنیکشنز میں یوہان ہاری وضاحت کرتے ہیں کہ جب انسان اپنی فطری ضروریات سے کٹ جاتا ہے تو اس کے اندر اداسی، بے چینی اور خالی پن جنم لیتا ہے۔ آئیے ان 9 اہم تعلقات کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، بے معنی کام سے تعلق کا ٹوٹ جانا۔ انسان صرف تنخواہ کے لیے نہیں جیتا، اسے مقصد بھی چاہیے۔ اگر روزانہ ایسا کام کیا جائے جس میں نہ عزت ہو، نہ اختیار، نہ تخلیقی آزادی، تو آہستہ آہستہ انسان خود کو مشین سمجھنے لگتا ہے۔ ہاری کے مطابق جب کام میں معنی، کنٹرول اور قدر نہ ہو تو یہ ذہنی صحت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ نمبر 2، لوگوں سے دوری۔ تنہائی صرف اکیلے ہونے کا نام نہیں، بلکہ یہ محسوس کرنا کہ کوئی آپ کو واقعی سمجھتا نہیں۔ جدید دنیا میں سوشل میڈیا کے باوجود گہرے، مخلص اور حقیقی تعلقات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان فطری طور پر سماجی مخلوق ہے اور تعلق کا ٹوٹنا اندرونی درد کو بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 3، حقیقی اقدار سے دوری۔ ہمیں مسلسل یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ زیادہ پیسہ، زیادہ چیزیں اور زیادہ شہرت خوشی کا ذریعہ ہے، مگر تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اندرونی اقدار جیسے محبت، دوستی، خدمت اور ذاتی ترقی زیادہ پائیدار خوشی دیتی ہیں۔ جب انسان صرف مادی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے تو اندر کا سکون کمزور پڑنے لگتا ہے۔ نمبر 4، بچپن کے صدمات، ٹراما۔ بچپن کے تلخ تجربات جیسے نظر انداز ہونا، بدسلوکی یا عدم تحفظ انسان کے دماغ اور جذباتی نظام پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ ہاری کہتے ہیں کہ ایسے زخم صرف دوا سے نہیں بھرتے، بلکہ سمجھنے، قبول کرنے اور جذباتی سہارا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 5، عزت اور مقام کا فقدان۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے اہم سمجھا جائے۔ اگر معاشرہ کسی کو کمتر سمجھے، مسلسل تنقید کرے یا اس کی کوششوں کو نظر انداز کرے تو اس کی خودی مجروح ہوتی ہے۔ یہ احساس کمتری ڈپریشن کو جنم دے سکتا ہے۔ نمبر 6، فطرت سے دوری۔ قدرتی ماحول انسان کے ذہن کو سکون دیتا ہے۔ درخت، کھلی ہوا، سورج کی روشنی، یہ سب ذہنی توازن میں کردار ادا کرتے ہیں۔ جدید شہری زندگی میں فطرت سے کٹ جانا بھی اداسی اور بے چینی کو بڑھا سکتا ہے۔ نمبر 7، غیر محفوظ مستقبل۔ اگر انسان کو مسلسل یہ خوف ہو کہ نوکری چلی جائے گی، قرض بڑھ جائے گا یا کل کا دن غیر یقینی ہے تو اس کا ذہن مستقل دباؤ میں رہتا ہے۔ معاشی عدم تحفظ ڈپریشن اور اینگزائٹی کو بڑھانے والے بڑے عوامل میں سے ایک ہے۔ نمبر 8، جینیٹک عوامل۔ ہاری مانتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں ڈپریشن کی جینیٹکی حساسیت ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جینز بندوق کو لوڈ کرتے ہیں، ماحول ٹریگر دباتا ہے، یعنی حالات کا کردار بہت اہم ہے۔ نمبر 9، دماغی تبدیلیاں۔ ڈپریشن میں دماغ میں تبدیلیاں ضرور آتی ہیں، مگر ہاری کے مطابق یہ اکثر زندگی کے حالات کا رد عمل ہوتی ہیں، نہ کہ ہمیشہ بنیادی وجہ ہے۔ یعنی دماغ ہمارے تجربات سے متاثر ہوتا ہے اور اگر حالات بدلیں تو دماغ بھی بدل سکتا ہے۔ ہاری کا موقف یہ ہے کہ ڈپریشن اکثر اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی فطری ضروریات، تعلق، مقصد، عزت، تحفظ اور معنی سے کٹ چکا ہے، اور اصل شفا ان تعلقات کو دوبارہ جوڑنے میں پوشیدہ ہے۔ کیا دوائیں غلط ہیں؟ یوہان ہاری یہ ہرگز نہیں کہتے کہ اینٹی ڈپریسنٹ دوائیں ہمیشہ غلط ہیں یا کسی کو کبھی نہیں لینی چاہیے۔ وہ مانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ وقتی سہارا بن سکتی ہیں، خاص طور پر جب تکلیف بہت زیادہ ہو۔ بعض اوقات دوا انسان کو اتنا سنبھال دیتی ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے قابل ہو جائے۔ لیکن ہاری کا اصل نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف گولی دے کر سمجھ لیں کہ مسئلہ حل ہو گیا تو ہم آدھی کہانی سن رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص تنہا ہے، بے معنی کام میں پھنسا ہے، معاشی دباؤ میں ہے یا بچپن کے زخم اٹھائے ہوئے ہے، تو صرف کیمیکل کو ایڈجسٹ کر دینے سے زندگی کے وہ مسائل ختم نہیں ہوتے۔ سادہ الفاظ میں، دوائی درد کو کم کر سکتی ہے، مگر درد کی وجہ کو نہیں بدلتی جب تک ہم زندگی کے حالات کو نہ دیکھیں۔ حل کیا ہے؟ ریکنیکشنز۔ کتاب لاسٹ کنیکشنز کا سب سے خوبصورت اور امید بھرا حصہ اس کے حل ہیں۔ ہاری کہتے ہیں کہ اگر ڈپریشن
कटे हुए ताल्लुकात का नतीजा है, तो शिफा दोबारा जुड़ने में है। ये दोबारा जुड़ना कई शक्लों में हो सकता है। कम्युनिटी बनाना। इंसान अकेले ठीक नहीं होता, लोग मिलकर एक दूसरे को सहारा देते हैं। जब हम अपने दुख बांटते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं। सच्ची गुफ्तगू, मुश्तरका सरगर्मियां और बाएतिमाद रिश्ते ज़हनी सेहत को मजबूत करते हैं। बामकसद काम तलाश करना। ऐसा काम जिसमें मानी हो, इख्तियार हो और ये एहसास हो कि हम किसी बड़े मकसद का हिस्सा हैं, ये अंदरूनी ताकत पैदा करता है। सादा और हकीकी अक़दार अपनाना। पैसा और शोहरत वक्ती खुशी दे सकते हैं, मगर देर पा सुकून मोहब्बत, खिदमत, दोस्ती और ज़ाती तरक्की से आता है। जब हम अपनी तरजीहात बदलते हैं तो हमारी ज़हनी कैफियत भी बदलने लगती है। ट्रॉमा का सामना करना। दबे हुए ज़ख्म खुद ब खुद ख़त्म नहीं होते। इन्हें समझना, कबूल करना और महफूज माहौल में शेयर करना शिफा का आगाज़ होता है। फितरत से दोबारा जुड़ना। खुली फिजा में वक्त गुजारना, दरख्तों के दरमियान चलना, सूरज की रोशनी में बैठना, ये छोटी चीज़ें लगती हैं मगर जहन को हैरत अंगेज सुकून देती हैं। मुस्तकबिल के लिए उम्मीद पैदा करना। जब इंसान को लगता है कि कल आज से बेहतर हो सकता है तो उसके अंदर जीने की ताकत पैदा होती है। उम्मीद ज़हनी सेहत की बुनियाद है। हारी बार बार एक बात पर जोर देते हैं। जब लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, जब माशरा ज्यादा इंसान दोस्त बनता है, तो शिफा सिर्फ फर्द की नहीं, पूरे माहौल की शुरू होती है। किताब का पैगाम। हारी का पैगाम बहुत सादा मगर ताकतवर है। आप कमजोर नहीं हैं, आप खराब नहीं हैं। हो सकता है आप बस एक ऐसी दुनिया में जी रहे हों जो इंसानों के लिए बनाई ही नहीं गई। ये किताब हमें याद दिलाती है कि डिप्रेशन सिर्फ एक तिब्बी लेबल नहीं, अक्सर ये एक इशारा होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ बुनियादी चीजें टूट चुकी हैं। और अच्छी खबर ये है कि जो चीजें टूटती हैं वो दोबारा जोड़ी भी जा सकती हैं। यानी उम्मीद मौजूद है, बस हमें दोबारा जुड़ने का रास्ता तलाश करना है। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही मजीद किताबों को आसान कहानी वाले अंदाज में समझाएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ सिर्फ किताबों का खुलासा नहीं करते, बल्कि उनके पीछे छुपी जिंदगी की सच्चाइयों को तलाश करते हैं। याद रखें, ज़हनी सेहत कमजोरी नहीं है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, तो मदद लेना बहादुरी है। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब पर बात करेंगे जो आपकी सोच बदल देगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों से जुड़े रहें और जिंदगी में अपने लॉस्ट कनेक्शंस को दोबारा तलाश करें। अल्लाह हाफ़िज़।